حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کلمے بتائے ہیں اور کہا کہ جو بھی آدمی مرد ہو یا عورت ہو، یہ 5 کلمے کہہ کر جو دعا بھی مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ میں 5 کلمے جو ہے پڑھواتا ہوں آپ کو، آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور یاد بھی کر لیجئے، جو دعا مانگو گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ امیجز بنانے والے امیجز بھی بناویں، مگر جو نمبر میں کہتا ہوں اسی اعتبار سے نمبر ڈالیں، آگے پیچھے نمبر نہ ڈالیں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2، واللہ اکبر۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 5، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 کلمے ہو گئے۔ اب حدیث سن لیجئے، یہ حدیث طبرانی میں ہے، حدیث سن لیجئے۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بھی ان 5 کلمات کے ذریعے کوئی چیز بھی اللہ تعالی سے مانگتا ہے، اللہ تعالی اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ وہ 5 کلمات یہ ہیں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2، واللہ اکبر۔ نمبر 3، یہ تھوڑا سا لمبا ہے، یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 5، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے، اسے یاد کر لیجئے، پڑھ بھی لیجئے میرے ساتھ، میں نے پڑھائے آپ کو، اور پھر جو دعا مانگنے مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اب جو ہے میرے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد ابن عبداللہ القائم بحق اللہ ما باق امر الا فرجہ اللہ۔ 1977 میں مسجد نبوی میں پہلے صف میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک بڑے میاں نے مجھے درود سکھایا تھا پہلے صف میں، مراکش کے رہنے والے بڑے میاں تھے، اور انہوں نے درود مجھے سکھایا تھا اور کہا کہ یہ درود پڑھتے رہو، تمہاری پریشانیاں دور ہوتی رہے گی۔ اس وقت سے میرا معمول ہے یہ درود شریف پڑھنے کا، اس لیے درود بھی یاد کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبداللہ القائم بحق اللہ ما باق امر الا فرجہ اللہ۔ امیجز بنانے والے اس کا امیجز نہ بنائیں، دونوں چیزوں کا امیجز بننا مشکل ہوگا۔ بعد میں انشاءاللہ یہ درود میں الگ سے دے کر اور اس کا ترجمہ کر کے امیجز بنوا دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے، ہم سب کو اپنے دین کے کام کے لیے اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اور میں اس رات میں دعا کرتا ہوں، ہمارے یہاں سردی کی ٹھنڈی کی رات ہے ماشاءاللہ، رات کے تقریباً 1 بج رہا ہے۔ میں اس وقت دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس امت کو باطل کے نرغوں سے بچا لے
اور موت کے بعد کی آنے والی ہلاکتوں سے اس امت کو بچا لے، اور اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام فرما، اور اللہ جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جہاں میاں بیوی میں ناچاکی ہو، عافیت سے ان کے آپس میں محبتیں ڈال دے۔ جہاں ساس اور بہو میں لڑائی ہو، اے اللہ وہ لڑائی کو دور کر دے۔ جہاں ماں اور بیٹوں میں لڑائی ہو، یا ماں باپ اور بیٹوں میں اولاد میں لڑائی ہو، وہ لڑائیاں بھی دور کر دے۔ اور اے اللہ جہاں بھائی بھائی میں نہ اتفاقی ہو، ان میں آپس میں محبتیں ڈال دے۔ چونکہ 5 کلمے میں نے کہے ہیں نا، اب اس کے بعد دعا قبول ہوگی، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اور اے اللہ یہ آواز، یہ سبق جو سن رہا ہو، یا جو بہن سن رہی ہو، یا جو بچی سن رہی ہو، اس کے دل میں جو جائز مراد ہو اور ان کے لیے اس میں خیر اور بھلائی بھی ہو، تو عافیت کے ساتھ ان کے جائز مرادوں کو اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔